تو نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، تو نے مجھے کتاب تورات بھی عطا فرمائی ہے۔ اے مالک آج میں تیری بارگاہ میں ایک سوال کرتا ہوں، اے مالک مجھے اس کا جواب تو دے دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ بتاؤ کون سا سوال ہے۔ عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اے اللہ تو نے ہمیں جنت عطا فرمانی ہے، مجھے یہ تو بتا دیں کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ تو اللہ نے واضح کی، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرا پڑوسی اور تیرے ساتھ جنت میں جو رہنے والا شخص ہوگا وہ فلاں نام ہے اس کا، اور وہ قصیوں والے کام کرتا ہے، وہ جانوروں کو ذبح کرتا ہے اور وہ قصی ہے، وہ جنت میں تیرے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے مالک وہ قصی میرے ساتھ جنت میں کس طرح ہوگا؟ یہ بات تو میں مان سکتا تھا جو تورات کی تلاوت کرنے والا ہو، جو تیری راہ میں صدقہ خیرات کرنے والا ہو، وہ تو میرے ساتھ ہوگا، لیکن یہ قصی مالک تو خالق ہے، تو قادر ہے، جسے چاہے جو عطا فرما دے مالک، لیکن دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ قصی میرا جنت میں میرے ساتھ پڑوسی کس طرح ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ پھر اس کا تو پیچھا کر، پھر اس کو تو دیکھ کہ وہ قصی کیا عمل کرتا ہے کہ جس کا انعام میں نے یہ دیا ہے کہ تو نبی ہے اور وہ تیرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل میں تمنا ہوئی، دل میں آرزو ہوئی کہ میں اس قصی کو دیکھوں یہ کون سا عمل کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ صبح ٹائم آیا قصی اور اپنا پھٹا لگایا، سارا دن گوشت بیچتا رہا، اور شام کو جب گھر لوٹنے لگا تو ایک گوشت کا ٹکڑا ساتھ لے کر اب گھر جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے جا رہا ہوں، اور وہ گھر میں پہنچتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ پورا گھر کا گھر ویران ہے اور کوئی بندہ اس میں موجود نہیں ہے، لیکن ایک بوڑھی عورت ہے جو چارپائی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور جو چل نہیں سکتی اور اچھے طریقے سے دیکھ نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اب اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جاتا ہے اور جا کر اس بوڑھی کی پہلی خدمت کرتا ہے، اس کے ہاتھ دھوتا ہے اور اس کو دباتا ہے، اور پھر جو گوشت کا ٹکڑا ساتھ لے کر جاتا ہے اس کا سالن بناتا ہے اور پھر روٹیاں بناتا ہے اور جا کر اس کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور جب وہ کھانا کھلا لیتا ہے اس بوڑھی اماں کو تو وہ عرض کرتی ہے کہ اے مالک میرے بیٹے کو تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھنا ہے، میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمانی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ نے جو اس کو میرا پڑوس دیا ہے یہ اس کا عمل نہیں ہے بلکہ اس کی ماں جو دعا کر رہی ہے، اللہ اس کی ماں کی دعا کو قبول فرما رہا ہے، اللہ اس کی ماں کی دعا کو قبول فرما رہا ہے۔ تو حاضرین گرامی والدین کا بڑا احسان ہوتا ہے، ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے چاہے پوری زندگی بھی گزر جائے۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں دربار رسالت میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے اور آپ نے والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں، میں نے اپنی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر 36 حج کروائے ہیں، کندھے پر اٹھا کر 36 حج کروائے ہیں۔ یہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کا پیسہ بھی لگتا ہے اور انسان کی جسمانی طاقت بھی ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے کیا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر 36 حج کرائے ہیں۔ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اے صحابی تو اپنی ماں کا حق پوچھتا ہے اور میں تمہیں کہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ اے صحابی سن، جب تو پیٹ میں تھا، ماں کی پیٹ میں تھا، اور جب تو نے ٹانگ کو سیدھا کیا ہے اور جو تیری تکلیف ہوئی ہے تیری ماں کو، حضور نے فرمایا کہ تو اس تکلیف کا حق بھی ادا نہیں کیا، تو نے اس تکلیف کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ تو والدین کے حقوق اتنے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان کی زندگی تو گزر سکتی ہے لیکن وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ اب والدین زندہ ہوتے ہیں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو والد کے دوست ہوتے ہیں ان دوستوں کے ساتھ پیار اور محبت اسی طریقے سے رکھے
جس طرح اس کا والد کا پیار اور محبت تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اسی طرح عمل کرے گا، والدین کے لیے ایصال ثواب کرے گا اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور ان کے لیے صدقہ خیرات کرے گا، حضور نے فرمایا چاہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کو ثواب پھر بھی پہنچے گا۔ اور آخری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں، جو انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی چیز بیان فرمائی، حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز وہ ہے اس کا صدقہ جاریہ، جو اس نے زندگی میں صدقہ کیا ہے اور وہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ دوسری چیز وہ اس کا علم ہے، اگر اس نے کسی کو نیکی کی دعوت دی ہے، اگر اس نے کسی کو نماز پڑھانے کی تلقین کی ہے اور نماز کی طرف راغب کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف دعوت دی ہے، تو حضور نے فرمایا چاہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے لیکن مرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب بھی پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی نیک اولاد ہے، اس کی نیک اولاد ہے، کہ والد کے مرنے کے بعد اگر نیک اولاد نماز پڑھتی ہے اور اگر صرف نماز بھی پڑھتی ہے، ان کے لیے دعا نہیں کرتی، تو نماز میں بھی 5 مرتبہ دعا ہے والدین کی مغفرت، والدین کی مغفرت کی دعا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، تو یہاں پر دعا بھی موجود ہے۔ تو حضور نے فرمایا چاہے وہ دعا نہیں مانگے گی، اگر نماز پڑھے گی پھر بھی ان کے لیے بخشش کی دعا ہو رہی ہے۔ تو نیک اولاد اگر کوئی نیک کام کرے گی تو والد کو ثواب اس کا پہنچتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا آنا اور یہ محفل سجانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم کو کرور کرور کے بدلے جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین۔